अस्सलाम वालेकुम। आएँ जी अभी आपके सवालों की तरफ। डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि जो बच्चे गोश्त नहीं खाते उनको कोलेजन दे सकते हैं 9 और 13 साल के बच्चों को? आप बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, खाना नहीं सिखाते। ये अजीब माँ बाप आजकल के आ गए हैं। आप उसको गोश्त खाना सिखाएं, अंडे खाना सिखाएं, आपकी ड्यूटी है। बाद में फिर आप रोएंगे सारी उम्र बैठ के, फिर डॉक्टर होंगे और आप होंगे। क्यों नहीं? किसका काम है? बच्चे का टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, तकलीफ़ करनी पड़ती है। एक दफ़ा उसका टेस्ट डेवलप कर दें बचपन में, सब कुछ खाएगा। ये कोई तरीका नहीं है वो छोड़ के ज़हर खिलाना शुरू कर दें, फिर क्या करेंगे बाद में? अच्छा डॉक्टर साहब ये एक खातून पूछ रही हैं कि ऊँट के गोश्त के कबाब खा सकते हैं? बेहतरीन गोश्त है, बिल्कुल खा सकते हैं। गोश्त खाएं, कीमा खाएं, कबाब खाएं, उसका घी खाएं, उसका कोहान का फ़ैट जो है बेहतरीन फ़ैट है। डॉक्टर साहब ये एक साहब का मैसेज आया है, वो 4.5 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। उनका HbA1c 12.3 था। लेक्चर्स आपके सुनने के बाद उन्होंने जब अमल किया 5 माह के बाद 4.7 पे आ गया था। वज़न जो 106 किलो था 60 किलो पे आ गया। वेट ट्रेनिंग शुरू की है। शुरू में 5 किलो वेट भी बहुत मुश्किल से उठाते थे, लेकिन अब जो है 40 किलो वेट उठा के वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। उनका वेट जो है अब 70 किलो हो गया है और फास्टिंग शुगर 77 से 77 से ज़्यादा नहीं आती। और HbA1c भी 4.6 है। आंखों के पर्दे के मसाइल थे वो भी ठीक हो गए उनको, और उनके कूलों पे जो चर्बी थी और जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकते थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। और प्यास जो उनको जो है वो तकरीबन वो कह रहे हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और विटामिन डी 24,000 यूनिट वो है वो रोज़ाना ले रहे हैं। हाँ नहीं, ये सब लोगों के लिए निशानी है। इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। सही तरह अमल करेंगे तो वाकई ऐसे फ़ायदा होगा। अगर जो लोग सब कुछ छोड़ के ये काम कर रहे हैं, अभी बाकी ज़िंदगी आपने लो कार्ब उस पर रहना, याद रखें। दोबारा उस डाइट पे नहीं जा सकते आप। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक और खातून कह रही हैं वो 6 माह उन्होंने आपकी बताई डाइट पे अमल किया है, अब लो कार्ब डाइट के ऊपर हैं तो वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं। उम्रा किया है, पहले व्हील चेयर पे करती थी, अब केटो डाइट के बाद वो कह रही हैं व्हील चेयर के बगैर उन्होंने उम्रा भी अदा किया और नमाज भी कुर्सी के बगैर पढ़ती हाँ, हैं। बहुत खुशी की बात है। जारी रखें इसको, सारी उम्र करें और कभी ना छोड़ना इसको। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक और साहब पूछ रहे हैं वर्जिश का मतलब जिम जाना तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे औरत मत है, घर के काम करती हैं, आप घर में कर सकते हैं। डंड बैठक, उठक बैठक, बड़ी वीडियो मैंने बनाई है। कोई ज़रूरी नहीं है जिम जाना। वो शौकीन लोग जो हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, सुपर फिट लोग होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब ये एक साहब पूछ रहे हैं सोराइसिस है, 5 महीने से वो कार्निवल डाइट कर रहे हैं। कभी कभी उनके जिस्म पे वो बारीक सी फिंसी सी होती है, कभी कभी होती है 4 दिन पहले और 2 दिन पहले। तो आपने कहा था फ्रूट ले सकते हैं, तो क्या ले लें? हाँ, एक आध फ्रूट ले लें और जारी रखें कार्निवल अभी तक। ये छोटे मोटे या ऐसा ऐसा कई लोगों को साल लग जाता है, टाइम लग जाता है, तो फिक्र की बात नहीं, जारी रखें आप। डॉक्टर साहब ये एक साहब का कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि जी आपका जितना बताया हुआ है ये तमाम डाइट प्लान अमीरों के लिए है, बाकी जो गरीब लोग जो दूर पहाड़ों पे रहते हैं वो तो वैसे ही ठीक रहते हैं, बीमारियों से हाँ, दूर उनको रहते हैं। ज़रूरत नहीं। ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि अगर गरीब छोड़ के मोटरसाइकिल ले लेगा, अपना लाइफ स्टाइल बदलेगा, तब प्रॉब्लम। लेक्चर पर 470 सुन लें। किसी गरीब को, जो जेन्युइन गरीब है, 8 घंटे मजदूरी करता है, साइकिल चलाता है, पैदल चलता है, किसी डाइट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब हाई प्रोटीन से किडनी डैमेज हो सकती हैं? नहीं जी, बहुत हाई ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। डॉक्टर साहब ये एक क्वेश्चन आया है, वो साहब पूछ रहे हैं कि जो आपने 5 सप्लीमेंट्स बताए हैं क्या वो सिर्फ केटो जो कर रहे हैं वही ले सकते हैं, या हम जैसे नॉर्मल जो आम खुराक खा रहे हैं वो भी ले लें फिट रहने के लिए? जी, आम खुराक वालों को फ़ायदा नहीं आएगा। हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ ये सप्लीमेंट ज़ाया हो जाते हैं 70-80%। तो कीटो में फ़ायदा देते हैं। इसीलिए तरह मैं बाकी फ़ैट, बोन ब्राथ वगैरह बता रहा हूँ, ये सब कीटो के लिए। मेरे सारे लेक्चर कीटो डाइट के लिए, लो कार्ब के लिए हैं। आम बंदा खाएगा तो ज़ाया करेगा, खा सकते हैं वैसे वो। अच्छा डॉक्टर साहब ये आपने कहा है कि कीटो के बाद बंदा फिर कभी वापस कार्ब वाली डाइट पे नहीं आ सकता, मतलब गंदम चावल मीठे में हलवा वगैरह, जिस बंदे को कोई हेल्थ इशू ना हो, तो इसके बारे में बता दें कि आया अगर कोई ठीक हो जाए वो खा सकता है? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं खा सकेगा। ये उसी वजह से बीमार हुए हैं आप, ये मैं बताता आ रहा हूँ पिछले लेक्चरों में भी। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक साहब कह रहे हैं कि 6 माह से वो लो कार्ब और कार्निवल डाइट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वेट जो है 115 किलो से 98 किलो के ऊपर आ गया है, ब्लड शुगर 5.4 हो गई है, ट्राइग्लिसराइड 83 हो गए हैं, लेकिन उनका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है ना वो कम नहीं हो रहा। और गट इन्फ्लेमेशन के लिए उन्होंने डॉक्टर डेविस का योगर्ट इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन के लिए बताएं क्या करें? इसको अभी 3 महीने लगेंगे। आपका वेट जब 70 के नज़दीक आएगा ना, फिर हो जाएगा, फिक्र ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक साहब बेसिकली उनका कमेंट ही आया है, वो कहते हैं वो आपकी तमाम तजावीज़ से मुत्तफिक हैं, बचपन से ही भारी नाश्ता वो जो हैं वो करते हैं। इसके बरक्स जो उनके मोहल्ले में लोग हैं वो ज़्यादातर सुबह
چائے کے ساتھ رس وغیرہ لیتے تھے، اور ان ساروں کو 40 سال کی عمر میں طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں 70 برس کا ہوں، تو نہ مجھے ڈائبٹیز ہے اور نہ ہی بلڈ پریشر ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صبح کا ناشتہ ہائی پروٹین ڈائٹ، انڈے گوشت ہونا چاہیے. اچھا، یہ صاحب آئے ہیں بیسیکلی، ان کا کمنٹ یہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. میں اس لیے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سارے لوگ جائیں ایک دفعہ لیکچر نمبر 500 پہ جا کے، اور ہر 500 کے بعد ہر لیکچر میں ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، فوٹو کاپی کروا لیں، اس کو پڑھ لیں، بس پھر سمجھ آئے گا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے بھی جب پہلے لیکچر جیسن فنگ کا سنا تھا تو مجھے کک سمجھ نہیں آیا تھا. میں ڈاکٹر بھی تھا، وہ 40-50 سال پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے تھے. یہ نئی چیز ہے، نئی سائنس ہے، اس لیے ٹرمنالوجی ہے. تو میں نے کو 20 دفعہ سنا تھا وہ، اور 1 گھنٹے 20 منٹ کا لیکچر تھا. تو یہ آپ بار بار سنیں، ٹھیک آ جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، نئے بندے کو سمجھ آنا بہت مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک خاتون پوچھ رہی ہیں، ان کے والد صاحب کو بیسیکلی ٹانگ کا پولیو بھی ہے، اور وہ اس کے باوجود واک وغیرہ تو کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن 2 ماہ پہلے ان کو ڈائبٹیز جو ہے وہ ڈائگنوز ہوئی ہے. تو انہوں نے کیٹو جو ہے وہ شروع کروا دی ہے، لیکن ان کا وزن جو ہے وہ لگاتار گر رہا ہے، 60 کلو سے 56 کلو پہ آ گیا ہے. اور ان کو اب یہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ گوشت کھانے سے اور چنے کھانے سے گیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پیٹ سخت ہو جاتا ہے. تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ان کا ویٹ اور نہ گرے اور ان کا یہ جو معدہ ہے یہ صحیح کام کرے. نہیں، میں نے آپ نے پورا کیٹو کیا ہے نہیں. 70% فیٹ، 150 گرام مکھن دے رہے ہیں آپ، اور چنے تو میں نے کہی نہیں کسی ڈائٹ میں کیسے دے رہے ہیں آپ. آپ پوری بات پہ عمل کیا کریں، مہربانی کریں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا. پورا لیکچر سن لیا کریں تسلی سے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب ہیں، ان کی عمر 57 سال ہے، وہ تقریباً 1 سال سے لو کارب ڈائٹ پہ ہیں. شوگر لیول HbA1c پہلے 9 تھی، اب 7 سے کم ہو گیا. شوگر تو کنٹرول میں ہے، لیکن ان کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اس کا سائز 50 تھا، بعد میں 38 ہو گیا. اس کے ساتھ گردوں کا سائز 10.3 cm تھا، اب 9.2 cm ہے. اس کا سائز کم ہونے کی وجہ سمجھا دیں. اس کی سوزش ہوگی نا، انفلیمیشن ہوتی ہے تو کم ہوگی. سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، فکر نہ کریں. پراسٹیٹ کا بھی یہی ہے. لیکچر بھی سن لیں، 397 498 لیکچر ہیں 2 ابھی پچھلے مہینے بنائے ہیں. تو یہ آپ جو کر رہے ہیں جاری رکھیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور صاحب کا بیسیکلی میسج آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال سے لو کارب ڈائٹ پہ ہیں اور ان کو کافی فائدہ ہوا ہے، لیکن کبھی کبھار گلے میں خراش اور انفیکشن ہو جاتی ہے اور بلغم وغیرہ آتی ہے، تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک لے سکتے ہیں؟ کہ نہیں، اینٹی بائیوٹک بالکل لے سکتے. آپ غرارے کر سکتے ہیں اور آپ گرم پانی پینا شروع کر دیں، بس آپ دیکھیں گے آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور صاحب کویشچن پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسکن کے مسائل کے لیے کیٹو ڈائٹ بہتر ہے یا کارنیور ڈائٹ؟ کارنیور ڈائٹ بہترین ہے اسکن کے لیے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک خاتون پوچھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان کے ہسبینڈ کا کریٹین جو ہے 1.7 ہے اور EGFR 49 میں پروٹین جو ہے +++ ہے. ڈاکٹر نے رینل بائیوپسی کا کہا ہے، کیٹو ڈائٹ کرنے سے لیول ریورس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ لیکچر نمبر 212 214 215 سن لیں، 3 مہینے عمل کر کے دیکھ لیں. نہ ہوا تو پھر ڈاکٹر صاحب کی نیفرالوجسٹ سے رابطہ کر لینا. میرا نہیں خیال بایوپسی کا کوئی فائدہ ہوگا. آپ وہ لیکچر سن لیں تسلی سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب کا کمنٹ آیا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنی جو بک بتائی ہے، وہ جو آپ نے ویب سائٹ پہ دی تھی جس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں نے پڑھا ہے کہ کرونک کانسٹیپیشن کے لیے آپ کو فائبر پہ ریلائی نہیں کرنا، بلکہ یہ جو ٹریٹمنٹ آپ نے دیا ہے جس کے اندر فیٹ لے رہے ہیں، کوکونٹ آئل، ایکسٹرا ورجن کوکنگ آئل اور بٹر، گھی وغیرہ، اب ان کا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اکٹھی ایک ہی دن میں استعمال کرنی ہے کہ علیحدہ علیحدہ استعمال کریں؟ نہیں، ایک چیز لینی ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ 100 گرام مکھن یا 3-4 چمچ کوکونٹ آئل یا اولیو آئل، ایک چیز، ایک فیٹ لیں گے نا، یا آپ آدھا وہ کر لیں آدھا وہ کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں ایک ہی لیں، مکس نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو انسولین ریزسٹنس کاؤنٹ کرنے کا فارمولہ بتایا تھا، اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں ان کی انسولین ریزسٹنس 1.8 ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں. ہاں یہ بہت اچھا ہے، شکر ہے، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کیلکولیٹ خود کرنا سیکھ گئے ہیں لوگ. لیکچر نمبر 4 میں ہے. آپ لو کارب ڈائٹ پہ آ جائیں، انشاءاللہ یہ 1 سے نیچے آ جائے گی 3 مہینے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میگنیشیم اور وائٹامن ڈی اور K2 بچوں کو رات کے ٹائم دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. صبح ناشتے میں دے دیں، رات کے ٹائم دینا سے پہلے دے اور دیں. بچوں کی ہائٹ میں میگنیشیم فائدہ دے گی؟ بہت زیادہ فائدہ دے، بون اسٹرانگ کرے گی، ہائٹ بڑھائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کو رینل کینسر تھا 2021 میں اسٹیج 3 کا، اور کلیئر سیل کارسینوما آفٹر جو ہے 2 سرجری کے بعد تقریباً کلیئر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہ کارسینوما سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی، اور اب جو ہے وہ ڈائٹ پلان وہ اومیڈ ہے
اونلی کارنیور ڈائٹ ود ہائی اماؤنٹ آف وائٹامن D3 بھی لے رہے ہیں اور K2 بھی لے رہے ہیں اور میگنیشیم گلائسینیٹ لے رہے ہیں اور اب ان کی تقریباً تمام چیزیں بہتر ہیں. یہ جاری رکھیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی, ریکرنس یا میتھز کم ہو جائے گی, ریمیشن زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں محرم کے دنوں میں گندم ثابت کے ساتھ ایک خاص قسم کی ان کے گاؤں میں نا ڈش بنتی ہے جو کہ بہت مزیدار ہوتی ہے. اس دفعہ میں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھا کے تجربہ کیے, اس سے شوگر بالکل نہیں بڑھتی, حالانکہ ہم اس ڈش کے اوپر مختلف قسم کے سالن ڈال کے کھاتے ہیں, چونکہ یہ خالص گندم ہے, گندم کا آٹا نہیں ہے یہ ڈش, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر قادر انڈیا کے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو آپ چاولوں کی طرح پکائیں, ریفائن نہ کریں, آٹا نہ بنائیں, جتنے اناج ہیں سارے ملٹ انہوں نے یہی کہا ہے, جوار باجرہ سب, وہ کہتے ہیں اس کو چاروں طرح پکا کے کھائیں ہول ویٹ, اس سے اسپائک نہیں آئے گی. بلکہ انہوں نے کتنے ٹریٹ کیا, میں نے اسے لیکچر بنایا 325 326 329 330, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, اس سے فائدہ ہو جائے گا آپ کو, اس سے کم نقصان ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک صاحب ہے ان کی عمر 50 سال ہے, HbA1c ان کا 5 آیا ہے اور انسولین فاسٹنگ جو ہے وہ 6 آئی ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کیا کروں؟ آئیڈیل ہے, فرسٹ کلاس ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے, ایک اور صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ولیم ڈیوس کی جو بک ہے اس کا بھی ٹرانسلیٹ اردو میں کر دیں. میں نے کوئی 20 کے قریب لیکچر بنائے ہیں بیٹا, وہ پوری بک ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, آپ لیکچر سن لیں جا کے, 50 نمبر لیکچر سے شروع کریں, کافی لیکچر میں بنا دیے ہیں, تقریباً ساری بک ٹرانسلیٹ ہو گئی. اصل وہ سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے, سمری ہے, وہ آپ تک پہنچ گئی ہے ان کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور صاحب ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ 4 مہینے سے وہ کارنیور ڈائٹ پر ہیں, تو کیا انڈوں میں چیز ڈال کر آملیٹ بنا کے کھا سکتے ہیں؟ جی بالکل کھا سکتے ہیں. چلو اچھا جی, اللہ حافظ.